أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وقت الهمم ولا يناله الغوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور وميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البقي المنتهي الاتهامي معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعلومهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين اللهم لعن أول الظالمين ظلمهم كما ظالمهم وآخر داع له ولا ظالم اللهم عذبهم عذابا يستفز منه أهل النار آمين يا رب العالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات سچے مجالس کی آیت پانچوں کی وجہ سے اور مسلسل یہ مجلس بہت ہی مشہور و معروف حدیث رسول کے ذہن میں پیش کی جا رہی ہے اب اس کے اس حدیث مبارک کے ذہن میں کچھ آپ کی ضرورت نیاز پیدا کا شرف حاصل ہو اطلاعاً آپ تمام حضرات تک اور آپ حضرات دوسرے حضرات تک یہ اطلاع پہنچاتے اطلاع کی جاتی ہے اطلاع عرض ہے کہ مریم اسپیس 786 چینل کی میڈیسن روز یوٹیوب کے اوپر دکھائی جاتی ہے مریم اسپیس 786 اور یہ رضوان ویڈیو ہمارے برادر محترم رضوان صاحب کی طرف سے بھی رضوان ویڈیو کے نام سے اس کو ویڈیو سے لائیو ان کا ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے وہ حضرات کا جو یہاں نہیں آ سکتے یا کوئی مجبوری ہے ان تک یہ خبر پہنچانے کی دیکھ سکتے ہیں صلوات محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد تو ہم نے آپ کی خدمت میں جس حدیث رسول اکرم کو پیش کیا اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسین لفظ انا جو ہے لفظ حسب کہلاتا ہے حالانکہ یہ ضمیریں آتی ہیں اس کو حرف بولتے ہیں انا حرف ہے واضح لفظ ہوتے ہیں حرف ندا جیسے یا کسی کو ملانا ہے مدد کے لیے پکارنا ہے کہ یا علی کہتے ہیں حرف ندا کرنا ہے لفظ انا جو ہے یہ کچھ لوگوں کو مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے تو رسول نے بھی ایک عظیم شخصیت کو مخصوص کر کے پیش کیا اس حدیث میں اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ان الحسین اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے یقیناً حسین انا یہاں پہ بمانے یقیناً ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں جیسے نعرہ کرتے ہیں
کتاب اللہ کے لیے لفظ لا رہا ہے قرآن میں آیا، اور اہل بیت کے لیے بھی انا آیا ہے آیت مجید میں، انما یرید اللہ۔ ایسے ہی رسول نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ۔ اس ذیل میں ہم ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتے چلے آ رہے ہیں کہ حسین کی عظمت کو سمجھا جائے، کیونکہ اگر جس کی بھی سمجھ میں حسین کی عظمت آ گئی تو پھر وہ دنیا میں اور آخرت میں سرفرو جائے، اور جس کو معرفت حسین نہیں، جس کو مطلب ہے کہ اس کو معرفت اسلام نہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک عظیم شخصیت نے کہ جن کا مزار اجمیر میں، فارسی میں ایسے اشعار کہہ دیے، اور 4 مصرے بالخصوص کہ جو فارسی میں ہیں لیکن اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ وہ بچے کو یاد ہیں اور معنی بھی سب جانتے ہیں اس کا۔ یعنی یہ ایسے واحد 4 مصرے ہیں کہ جن کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے معرفت حسین کیسے ہوتی ہے، جب تک انسان کے پاس تقویٰ نہیں ہوگا معرفت حسین حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا جس کا جتنا تقویٰ معیاری تھا اتنی ہی اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو صاحب تقویٰ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو تقویٰ بھی پسند ہے، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو تقویٰ ہی پسند ہے اللہ کو۔ کسی کے معیار کو اپنے سے بلند کرنے کے لیے اور اپنے سے نزدیک کرنے کے لیے اللہ سب سے پہلے تقویٰ دیکھتا ہے کہ کس کا کتنا تقویٰ ہے۔ جس کا جس معیار کا تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہم لوگ امام المتقین کہلاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، احادیث میں کیا آیا، قرآن میں کیا آیا، آپ کو سب معلوم ہے تقویٰ کے بارے میں۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی قرب الہی اس کو حاصل ہوگا، اور جس کو قرب الہی حاصل ہو گیا تو قرب انبیاء، قرب ائمہ تو اپنے آپ ہی اس میں آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ نے کیا تقوی کے بارے میں معیار رکھا، تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک ترین شخص وہ ہے کہ جو تقوی میں اعلیٰ درجے کا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہے اللہ کے نزدیک کہ جو تقوی کی منزل پر فائز ہو۔ تو جو تقوی کی منزل پہ فائز ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ اب اس کے معیار کا کیا کہنا۔ تو جب یہ ایک عام انسان اگر منصب تقوی پر فائز ہو جائے تو اس کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ سارے حجابات ہٹتے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان کا یہ ہے تو امام المتقین کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو اجمیر سے آواز دی معرفت حسین کے سلسلے میں، جو کہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداب نداب دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا معیار۔ اور اس میں جو خاص کر کے دوسرا مصرع اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں تو پورا فلسفہ اسلام پیش کر دیا ہے۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، اب اس کے بعد کیا فرمایا، دین است حسین۔ اللہ اکبر، آپ بھی یہیں پر رک جائے، صرف اسی پر غور کرتا رہے، دین است حسین۔ اگر حسین اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو دین کہاں ہوتا۔ اتنی بڑی قربانی ذبح عظیم کو پیش کیا
تو انہوں نے کیا فرمایا کہ دین است حسین، یہ ہوتی ہے معرفت کی منزل، تاکہ حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اگر یہ شہادت پیش نہ کرتے تو دین اسلام آج نہ ہوتا، تو پھر ہم لوگ کہاں ہوتے؟ تصور کر سکتے ہیں جب اسلامی نہ ہوتا تو کسی بھی مذہب کو اختیار کیا ہو تو عیسائی ہوتے، لیکن یہ سب حسین کا صدقہ ہے۔ اب لوگ اس کو دین میں ٹکراؤ لا کر آتے ہیں۔ مجلس ہو رہی ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی، ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان شروع ہوئی ابھی۔ اب لوگ کچھ لوگوں کو بے چینی ہونے لگتی ہے، دین میں ٹکراؤ نہیں، بے چینی ہونے لگتی ہے، یار بھائی نماز کا وقت آ گیا، اول وقت نماز پڑھو۔ آج چلیے اسی موضوع کو، اول وقت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کون نہیں جانتا فضیلت ہے؟ ہمیں علماء نے بتایا، ہم لوگوں کے استاد نے بتایا، بڑے بڑے مراجع کرام نے اپنے فقہ کی کتاب میں لکھ دیا ہے تو ظہر کی فضیلت کا کیا وقت ہے، عصر کی فضیلت کا کیا وقت ہے، مغرب کی فضیلت کا وقت کیا ہے۔ اگر ذرا سی بھی دیر کر دی تو فضیلت کا وقت چلا جاتا ہے۔ عشاء کی فضیلت کا وقت کیا ہے، مغرب و عشاء کے درمیان کتنا بس خالی وہ 3 رکعت کا ہے، 3 رکعت آپ نے پڑھی، تسبیح پڑھی، فضیلت عشاء کا وقت آ گیا، اور نماز صبح کی فضیلت کا وقت ہے۔ یہ ساری فضیلت کے وقت بڑے مفصل طریقے سے توضیح المسائل میں مختصر اور دوسری فقہ کی کتابوں میں تفصیلی طور پر پیش کیے جا چکے ہیں، جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جو لوگ مخالفین ہیں ان پر واجب ہے کہ اس کو فالو کرے، اس پر عمل کرے۔ یہ ٹکرانے کی صورت کون سی آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ اچھا چلیے، وہ لوگ تو کوئی ایران میں ہے، مراجع کرام میں سے کوئی عراق میں، پہلے آپ کے الحمدللہ اسی لکھنؤ میں آیا تھے ساتھ گزرے، خانوادے ان کے موجود ہیں، لیکن منصب فقاہت پر یہ جو فقیر تھے وہ پہلے یہاں کئی خاندان تھے، سب کے نام گنوانے کے لیے نہیں آئے، آپ حضرات سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کون فقیر کہاں رہتا تھا، اس کے خاندان میں کتنے فقیر گزرے ہیں، لیکن اس وقت یہاں کوئی ویسا آیت اللہ اس بیان پر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میں آغر استاد کی تقلید میں ہوں، تو آغر استاد کو خود جا کر پہلے پوچھو کیا میں آپ کی تقلید کر سکتا ہوں، اگر وہ کہیں تو کرو۔ یہاں ہندوستان میں کوئی فقیر اعظم نہیں ہے اس وقت کے دور میں جس کی تقلید کی جا سکے، کیونکہ یہی کہ علماء نے یہ بتایا کہ اب فقاہت کے لیے ایران اور عراق کی طرف، اور ایران اور عراق میں جو مراجع کرام ہیں آپ کو معلوم ہے، پہلے آیت اللہ عظمہ خوری صاحب تھے، ان سے پہلے محسن الحکیم صاحب، پورا سلسلہ ہے، ان کے بعد ابھی آیت اللہ عظمہ سستانی صاحب، جن کی پوری دنیا میں 80% تقلید ہو رہی ہے، اور جو 100% تقلید کا واحد مرحلہ اور وہ عصر تھا وہ آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم صاحب، محسن الحکیم، اور پہلے جن کے بیٹے باقر الحکیم صاحب نجف میں نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے، 250 لوگ اس میں شہید ہوئے۔ ان کے خاندان کے 72 عالمی دین ایران عراق جنگ میں اور مختلف، یعنی صدام ان کا سب کا قاتل تھا، 72 قربانیاں دی ہیں اس خاندان نے، اکیلے ایک خاندان۔ آپ مراجعوں کی تاریخ تو دیکھیں۔ اب ہم آگے بڑھیں، آج کے دور میں ایران میں کون ہے، تو وہاں سے 7 فقہا کا اعلان کیا گیا، جس میں 2-3 کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ اعلان ہوا تھا اس وقت کہ جب آیت اللہ العظمہ خوئی صاحب کا انتقال۔ آپ مراجع کرام کو دیکھیے کہ وہ کیسے عزاداری حسین مناتے تھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اماموں کی روش کیا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد دو چیزوں کو ٹکرانا نہیں چاہیے۔ اب اول وقت ہم نے بتایا آپ کو کہ نماز کا مجموعہ سب کو معلوم، کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو جو بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سکھا دیتے ہیں، اور جب سے ان کے ذہنوں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہے،
اذان کا وقت آ گیا، لوگوں کو بے چینی ہو گئی، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ میں جو ہمارے ائمہ نے بتایا، اماموں نے بتایا، وہی فقہا بتاتے ہیں، ان کی نائب قلم۔ تو مسائل کو پہلے یاد کر لیجئے، کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی جھگڑا کرائے تو اس کا مطلب ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے اول نماز یعنی اول فضیلت کا وقت نماز میں ترک ہو گیا ہے تو اس کے بھی ازالہ ہو سکتا ہے، ریکوری ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اب لوگ اسی میں بے چینی ہو جاتی ہے ان کو، اور اس کے بعد کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ اٹھ کر۔ اب ایک جناب مجلس ہو رہی تھی اسی لکھنؤ کی بات بتا رہا ہوں، وزیر جناب، اور اس میں بہت بڑے ایک ذاکر تھے جن کو خطیب الایمان کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مثال بتا، او کثرت سے مجلس تو پڑھتے ہی، وزیر جناب نے جو مجلس پڑھے تو اس میں نماز مغربہ کا وقت پڑھی۔ اب انہوں نے مجلس شروع کیا، داخل ہو گئی، داخل سے شروع ہوئی تھی۔ اب اہل سنت کے اذانوں کا وقت آ گیا، اذان شروع ہو گئی، دو چار اسی وقت ہو گئے، جبکہ 7 منٹ کا فرق ہے اہل سنت اور اہل تشیع حضرات میں۔ آپ کو رمضان میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ نماز کا وقت آیا، اذان شروع ہو گئی، کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ یاد رکھیے گا اپنے بچوں کے لیے بتا۔ انہوں نے کہا کہ جو اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں انہوں نے اگر اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی نماز کو ترک کیا ہوگا تو وہ اٹھ کے نہیں جا سکتا، اپنا ذاتی مقصد۔ اور ایسا بہرا ہوتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو اول وقت کہاں پڑھ پاتے، تو کیا ہم فضیلت سے محروم ہو گئے؟ فضیلت سے محروم نہیں ہوتے۔ مجلس سے اٹھ کے وہ جا سکتا ہے کہ جو اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی نہ گیا ہو۔ سب کے لوگ ہر روز فضیلت نماز پڑھتے ہیں، لیکن فضیلت کسی نہ کسی دن، مہینے میں، سال میں ترک ہو ہی جاتی۔ اچھا فضیلت ترک ہو گئی تو کیا وہ اسے محروم ہوگا؟ نہیں، محروم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فقہ جعفریہ ہے، ایک ایک مسئلے کا اس میں حل بتایا گیا ہے۔ سب کا حل معلوم ہے۔ حل کیا ہے؟ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سرکاری نوکریوں میں اور ہندوستان کے ماحول میں رہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی الگ بات ہے، اسلامی ممالک کی الگ بات ہے، لیکن غیر اسلامی ممالک جس میں سب سے پہلے ہم ہندوستان میں بھی پہلے پڑھیں، یہاں اگر سرکاری نوکریوں میں ہیں تو اول وقت نماز ترک ہو جاتا ہے ظہرین کا، کیونکہ امام باڑے وہاں سے دور ہیں آفس سے، جب تک آئیں گے جائیں گے سارا وقت وہ نکل جائے گا، لنچ کا جو ہوتا ہے آن ٹائم۔ تو اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر آ کے سب سے پہلے کرتا پاجامہ پہنتے، لباس ہے اس پر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ ہمیشہ نوکری کی وجہ سے اول وقت اور وہ فضیلت کا وقت کیا ترک ہو گیا تو کیا اس سے محروم ہو گئے؟ نہیں ہوئے، کیونکہ اس کا حل بتایا گیا ہے۔ حل آپ یاد رکھیے گا، کہیں بھی رہ گیا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ اگر کسی سے اول وقت ترک ہو جائے تو جس وقت بھی وہ مثلاً ظہر میں آفس والا نہیں پہنچ پایا مسجد، اب جب جس وقت بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے وہ اذان دے، اس کے بعد پھر وہ اقامت کہے، دوبارہ اذان دے اور اقامت کہے۔ اذان دے گا تو ایک سب ملائکہ کی کھڑی، اور اس کے بعد جب اقامت کرے گا تو دوسری صف لگ جائے گی۔ اب دو دو صفیں لگی ہوئی ہیں، جماعت بھی موجود ہے، اور اس کا ثواب جو ہے یعنی فضیلت کے وقت نماز پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں غیر معصوم ہے، یہاں معصوم فرشتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بھائی، سفر کے لیے مثلاً مجلس پڑھنے کے لیے کہیں گئے اور فضیلت کے وقت ہمارا خود نکل جائے، ٹرین ہے اس کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ جو احکام دیے ہے کہ اگر سفر میں ہے تو کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے،
اگر اس کا بھی موقع نہ ملا تو ٹرین میں اس میں کیا ہے، کیا آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ٹرین جس اسٹیشن کو کی وہاں آپ قبلے کا پتہ لگا لے کے چلیے قبلہ نما، اور اس کے بعد آپ جو ہے ٹرین اب کھڑی ہوئی ہے، اب اس میں آپ نے قبلے کا کر لیا، وضو کیجیے، اس کے بعد اپنی سیٹ پہ آ جائیے، چادر بچھائیے اور قبلے کا رخ شروع کریں۔ اگر اب وہ ٹرین چلی تو آپ کی نماز میں اشکال نہیں ہے، نماز آپ کی موجود ہے، اور قبلہ نما ہے وہ تو بتائی دے گا، جیسے ایک ختم ہوا تھا اگلے اسٹیشن پہ رکے تھا دوسری پڑھنے، جس وقت آپ نماز شروع کریں اس وقت ٹرین کھڑا رہنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ روک سکتے ہیں۔ یہ ہر حالت کے ہر کنڈیشن میں نماز پڑھنے کے سارے احکام ہیں، تو نہ اول وقت کسی سے فضیلت چھٹتی ہے اور اس کا ازالہ بھی بتایا گیا۔ تو یہ ہیں ہمارے فقہاء اور مراجع کرام کو جنہوں نے ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی مفصل اور بہت قربانیاں دے کے، اور یہی نہیں جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں لمع، 6 دن میں لمع زندان میں لکھی گئی، شہید اول نے لکھی، پچھلے سال میں کسی مجلس میں تذکرہ کیا تھا ہم نے، 6 دن میں، اور جانتے کیسے لکھی؟ زندان میں نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا، وہاں کون تھا دلما؟ تو ایسے ہی ردی والا کاغذ انہوں نے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ایک الومنیم کی پٹی کا قلم بنایا، انک تو تھی نہیں، روشنائی تھی نہیں، تو انہوں نے اپنے خون سے لکھی، اپنے چبر چبر کو خون سے کتاب، کیا خلوص رہا ہوگا علماء، اللہ، ہم لوگ طالب علم کیا ان کی فضیلت کو سمجھ سکتے، ایسے ایسے فقہ جعفریہ کو پھیلایا گیا۔ ہاں عزیزو، یہی نہیں کہ فقہی بلکہ تمام گوشوں کو سارے علماء نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں جس گوشے پہ یعنی جس چیز پر کم کام ہو رہا ہے اس پر ان لوگوں نے کام کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری پہ کام نہیں کیا ہوگا، لوگوں نے فقہ پہ بھی کام کیا ہے، عزاداری پہ بھی کام کیا، تو کربلا بھی لے کے چلے، ایسا نہیں ہے خالی یہی کہ موضوع میں فقہ و اصول پہ کام کیا ہو، زیادہ تر فقہ و اصول پہ کام ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عزائے حسین کا بھی انعقاد کیا، اور اس پہ بھی بڑی مفصل اور خود پریکٹیکل کر کے بتایا۔ آیت اللہ علیہ السلام کوئی صاحب گرمیاں ہیں، وہ بھی عرب کی گرمی، یعنی عراق کی گرمی، اور اس میں جو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا ماہ محرم تھا، پہلی مجلس جو پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا سیاہ لباس، محمد تو سیاہ تھا ہی، اس کی شاداب تھے، ابا بھی سیاہ تھی، قبا بھی سیاہ تھی، اندر کرتا بھی سیاہ تھا، یہاں تک کہ اس تیز گرمی میں ان کے موزے بھی سیاہ تھے، موزے بھی سیاہ پہنے، اور مجلس انہوں نے پڑھی 1 گھنٹے کی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کو دیا۔ دیکھیے اس سے سبق لینے والا ہے طالب علموں کو بھی، علماء کو بھی، آیات اعظام سے سبق لینے والا، اور ہم تمام مومنین کہ اتنی گرمی، وہ بھی عراق کی گرمی ہے، میرا حدیث نے نظم کیا ہے کہ روز عاشورہ کتنی گرمی تھی، اللہ اکبر، اگر چنا بھی رکھ دیا جاتا تو بن جاتا، لیکن عراق کی گرمی مشہور ہے، عراق کی گرمی آج بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہم گئے تھے زیارت کے لیے 1995 میں، ہم نے دیکھا وہاں کتنی گرمی، اللہ اکبر، جبکہ نومبر کا مہینہ تھا، اور وہاں کا موسم کا الگ سسٹم ہے، یہاں کا الگ ہے۔ اب وہ آیت اللہ العظمیٰ کوئی صاحب ابو القاسم کوئی مجلس پڑھ رہے ہیں، اور مجلس پڑھنے کے بعد شاگردوں نے ان کو گھیر لیا کہ اتنی گرمی میں بھی آپ موزے تک سیاہ پہنے تھے، کالے رنگ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یہ تمام شمائیں کھینچتا ہے، وہ سفید ریفلیکٹ کرتا ہے، سفید پہنیں گے تو کم گرمی لگے گی، سیاہ پہنیں گے تو زیادہ لگے گی۔ جب یہ سوال کیا کہ اتنی گرمی میں بھی آپ سیاہ لباس اور موزے تک سیاہ پہنے گے، آئیے خم حسین کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں تو سوال نہیں، اب شاگرد تو شاگرد ہوتا ہے، جو استاد سے نہیں پوچھے گا تو بھی کس سے پوچھے گا؟
وہ وہاں حسینیہ سے ساتھ ساتھ ان کے گھر تک آئے، یعنی آج ہم یہ معلوم کر کے جائیں گے کہ آپ یہ اتنی گرمی میں بھی سجا لباس کیوں پہنے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک منت مانی گئی تھی، منت کیا؟ کہا میرے والد بھی زاگر امام حسین تھے لیکن آیت اللہ نہیں تھے، بہت مشہور زاگر تھے، جیسے پاکستان کے عرفان حیدر آبادی صاحب خالد گوہری صاحب، لیکن خالد گوہری صاحب پڑھے ہوئے تھے، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ذاکر تھے، ابوالحسن گوہری صاحب والد۔ تو کہا کہ میرے والد بہت مشہور ذاکر تھے، لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کے یہاں 7 بیٹے ہوئے، یعنی میرے 7 بھائی ہوئے، اور سب کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، اولاد ہوتی تھی جیتی نہیں تھی۔ کہ ایک دن ایک کوئی معظمہ ان کے گھر میں آئی، مومنہ آئی گھر میں، اس کے بعد کہا میرے والد سے کہا انہوں نے کیا ایسا ہے کہ تم 8 محرم جو حاضری ہوتی ہے اس میں بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا حاضری، وہ حاضری یہاں والی حاضری تو ہوتی ہے، ایک حاضری کا مطلب ہے کم سے کم 6 دے رہے علاقہ جو دستور ہے، تو ان کا ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے تو ہم کہاں سے کریں؟ چلے نہیں آپ مان لیجیے، حضرت آپ کو عطا کریں، ان کا نہیں، ہم اگر مانیں گے تو پورا کرنا پڑے گا، واجب ہے، نزولات کا پورا کرنا تو واجب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، 7 بیٹے ہوئے اور ختم ہو گئے، چلے نہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مان لیجئے اور انشاءاللہ جس کی نظر مانیں گے وہی پوری کر پائیں گے۔ تو انہوں نے مان لی، جس زوجہ سے آگے کہا کہ ایسی سی ایک مومنہ آئی تھی، وہ کہتی تھی کہ حضرت کی نظر مان لیجیے، کہا کہ یہ تو ہمارے بھی کئی بار خیال آیا لیکن ہم کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے خواتین بھی ایسی ہونا چاہیے، مائیں بہنیں بھی ایسی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس منت کی ذمہ داری اپنے گردن پہ نہ لیجیے، میں لیتا ہوں، اور میں آپ کی طرف سے منت مانتا ہوں کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو ہر سال اس کا اضافہ کر دیں گے۔ اس کا اضافہ اور کر دیں گے۔ اگر میں منت مانے لیتا ہوں، منت مان لی تو اسی سال میں پیدا ہوں۔ عبداللہ عثمان صاحب خود بتا رہے کہ میرے باپ نے منت مانی اور 8ویں اولاد اللہ نے عطا کی مجھے، اور ایسی اولاد عطا کی کہ فخاد کے آخری درجے پہ فائز تھا۔ یہ ہے کرم امام حسین و حضرت عباس۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزو۔ ہم لوگ آج کافی وقت دے لیا آپ کا، انشاءاللہ ایسے ہی قسطوں میں آپ کی خدمت میں وہ واقعات پیش کروں گا جس سے محبت حسین بڑھے، آزاداری کو فروغ حاصل۔ اور یہ ساری مثالیں ہم لوگوں کے لیے عزیزو، جو منت پوری کرتا ہے وہ مذہب ملت نہیں دیکھتا، یہ نہیں کہ صرف امام حسین ہے تو صرف شیعوں کے منتوں کو پورا کرے گا، جو بھی صدق دل سے ان کے در پہ آ جائے اس کی منت پوری۔ عزیزو، جس گھرانے نے شفا بخشی، جس گھرانے نے اولاد بخشی، اولاد کو اولاد دی، مریضوں کو شفا دی، وہی خانوادہ کربلا کے میدان میں ہے۔ عزیزوں، کل 4 محرم تھی، آپ کو معلوم ہے 4 محرم کو کس کا لشکر آیا تھا؟ خدا لعنت کرے شمر جوشن پہ، 4 کو محرم کی جب شمر لئی آیا، حضرت کی شہادت کا ہر ایک کو یقین آیا۔ عزیزو، آج 5ویں محرم، آج کے دن آپ جناب رباب کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں، آج علی اصغر کا ماتم ہے۔ عزیزوں، شہادت عظمیٰ ہے یہ بھی، کیونکہ 3 باب الحوائج ہیں، ایک ہمارے آپ کے 7ویں امام،
دوسرے مولا ابوالفضل عباس اور تیسرے باب الحوائج کا نام ہے علی الاصغر۔ عزیزو جب کبھی بھی دعا پوری نہ ہو رہی ہو، ایک مرتبہ امام بارگاہ میں آئیے گا، درگاہ میں آئیے گا، جھولے کو پکڑ کر دعا کیجئے گا، اے باب الحوائج علی اصغر ہماری مدد کے لیے آئیے۔ عزیزوں انسانیت ختم ہوئی ہے اور انسانیت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا کربلا میں۔ انسانیت کا کیا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جائے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب رباب کے اسلام کی شہادت نے کربلا کو اور روح سرخ رو کر دیا۔ ہاں عزیزوں تا ابد زندہ رہے گا مامتا کا شاہکار، تا ابد زندہ رہے گا مامتا کا شاہکار۔ ارے کوئی بھی آغوش ہو تڑپے گی اصغر کے لیے، کسی بھی مذہب و ملت کی کوئی بھی ماں ہو اگر علی اصغر کے مصائب سنتی ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے۔ عزیزو ایک اور مظلومی کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ عمر شریف آپ کو معلوم ہے 10ویں رجب سن 60 ہجری کو علی اصغر پیدا ہوئے۔ 28 رجب کو ایک قافلہ نکلا، یعنی جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو علی اصغر کی عمر صرف 18 دن تھی۔ عزیزوں یہ 18 کا حصہ 2 سگے بھائیوں کو راست نہ آیا، ایک علی اصغر کو ایک علی اکبر کو۔ علی اصغر کو 18واں دن مدینے میں راست نہ آیا اور سفر کربلا کے لیے نکلے اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ علی اکبر کو عمر کا 18واں سال راست نہ آیا اور یہ دونوں بھائی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ عزیزوں آپ 10 رجب سے اور 10ویں محرم تک جوڑیے تو 6 مہینے بنتے ہیں۔ 6 مہینے کی عمر تھی علی اصغر کی۔ عزیزوں کیا شاعر نے خوب کہا ہے، 6 مہینے کی عمر ہے، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ سفر حسینی 6 مہینے کا تھا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ عزیزوں حسین کربلا کے میدان میں بوقت عصر لے کر آئے، ایک تیر سنسنایا، گلوے علی اصغر پہ لگا، ایک مرتبہ چلوں میں خون لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا۔ عزیزوں کوئی باپ ہوتا ہے اس کا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے بس آخری فکر ہے، مجلس تمام ہے۔ عزیزوں جب بیٹا کسی کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ سے پوچھئے کہ کیا ارمان ہوتے ہیں بچے کے لیے، اس کی ماں سے پوچھئے اس کے بیٹے کے لیے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ باپ کا یہی تو ارمان ہوتا ہے کہ جلد از جلد میرا بچہ بڑا ہو کر میرے قد کے برابر اس کا قد ہو جائے، میرے پیر کے برابر اس کا پیر ہو جائے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ عزیزوں جب علی اصغر پیدا ہوئے تو اس وقت ذرا تصور کیجئے حسین کے کیا ارمان رہے ہوں گے، بی بی رباب کے کیا ارمان رہے ہوں گے۔ عزیزوں 6 مہینے کا سفر، علی اصغر کی عمر 6 مہینے میں گزر گئی، سفر میں گزر گئی علی اصغر کی عمر، اور اس کے بعد یہی جذبات حسین کے دل میں تھے۔ حسین کے ارمان یہی تھے کہ علی اصغر جلد بڑے ہو جائے، ان کا قد ہمارے قد کے برابر ہو جائے، ان کی سیرت ہماری سیرت کے برابر ہو جائے۔ لیکن جب بوقت عصر تیر لگ گیا، خون کو چہرے پہ ملا، تو اس وقت حسین کے کیا تاثر ہوں گے۔ سارے حسین کے ارمان پامال کر دیے گئے، بی بی رباب کی ماں کے تمام ارمان پامال کر دیے گئے۔ بی بی رباب جیسی ماں علی اصغر کے انتظار میں بیٹھی ہے،
حسین خیموں کی طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اس منظر کو شاعر نے اس منظر کو پیش کیا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ شاعر نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے دو مصرے کہے۔ عزیزوں، وہ دو مصرے سن لیجئے اور مجلس تمام ہے۔ اپنے چہرے پر لہو مل کر کہا شبیر نے، اپنے چہرے پر لہو مل کر کہا شبیر نے، آج اصغر بھی میرے خط کے برابر ہو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، لعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ